بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت. و خواتین حضرات، آج ہم نے بات کرنی ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی ذات گرامی کے اوپر. آپ کا سالانہ عرس ہے اور آج کے دن جب آپ کا عرس ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کی ذات کو ہم خراج تحسین پیش کریں. آپ کی ذات کے بارے میں بہت بڑی بڑی روایات موجود ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو درگاہ ہے یہ کبھی خانقاہ کے ساتھ ساتھ یہ ایک حکیموں کا، ڈاکٹر حضرات بھی یہاں بیٹھتے تھے. یہاں علمی پیاس بجانے کے لیے اسکول کا، مدرسے کا، یونیورسٹی کا ماحول بھی تھا. یہاں پر لوگوں کی صلح صفائی کے لیے بھی چبوترے بنے ہوئے تھے. یہاں پہ لوگوں کو تصوف، جن کا میوزک ایک لگاؤ ہوتا ہے، ان کو تصوف کے ان کے قوالی کے ذریعے بھی اسلام کے قریب کیا گیا. آپ کی ذات کے بارے میں بڑی ہی مثالیں، باتیں موجود ہیں، لیکن ایک بات مجھے ہمیشہ آپ کی نہیں بھولتی کہ جب آپ نے ہجرت کی، ملتان تشریف لائے، تو وہاں جو علماء سو پہلے موجود تھے وہ بڑے خوف زدہ ہو گئے، خائف ہو گئے کہ ہماری دکانداری کا کیا بنے گا، کیونکہ لوگ آہستہ آہستہ آپ کی محبت کے دائرے میں آ رہے تھے. وہ خوف زدہ ہو گئے. اور صوفی کا ہمیشہ یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو خواتین حضرات، ایک دن علماء سو اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھئی ان کا کوئی بندوبست کرو، یہاں سے ان کو نکالا جائے. جب ہم یہاں دین کی بات کر رہے تھے، ان کی تو ضرورت ہے نہیں ہے. جب بات طے ہوگی، جو علماء سو ہوتے ہیں یہ بھی بڑے اپنے لیول کے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، شاطر چلاک ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک دودھ کا پیالہ دیا ایک بندے کو، نامزد کیا کہ اس دودھ کے پیالے کو جا کے ان کو دیں. اب دودھ کا پیالہ جو تھا نا وہ کناروں تک بھرا ہوا تھا. ذرا ایک قطرہ بھی دودھ اس کے اندر مزید نہیں ڈالا جا سکتا تھا. جب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو وہ بھی اہل نظر تھے، وہ سمجھ گئے، بانپ گئے. انہوں نے کہا کہ ان کو کہہ دینا، بتا دینا کہ دودھ میں نے پینا نہیں ہے، بلکہ آپ نے پھول کی پتی، پھول نہیں رکھا، پھول کی ایک پتی کو اس دودھ کے پیالے کے اوپر رکھا اور کہا کہ جاؤ واپس لے جاؤ، اور ان اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ جس طرح دودھ کو پتی، جو پھول کی پتی ہے وہ تنگ نہیں کر رہی، باہر دودھ نہیں نکل رہا، نہیں گر رہا، میں بھی ایسے ہی ملتان میں رہوں گا، آپ لوگوں کو کبھی میں تنگ نہیں کروں گا. اور میں خود نہیں آیا، مجھے میرے شیخ نے بھیجا ہے. تو خواتین و حضرات، آج ہم نے اس موضوع پر بات کرنی ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عرفان الحق صاحب، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر. اسلامک صوفیزم پہ آپ مہارت رکھتے ہیں، 6 کتب کے مصنف ہیں، غالباً 7ویں بھی آ چکی ہے، 7 مکمل ہو چکی ہیں، یعنی 7 کتابوں کے مصنف ہیں ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عمران انور نظامی صاحب، جو دارالمحمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے آپ فاضل ہیں. جامعہ نعیمیہ سے آپ نے مفتی کورس کیا ہے. پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے کیا ہے. اسلامیہ یونیورسٹی باولپور سے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں. ایک کتاب ڈاکٹر صاحب کی میرے ہاتھ میں موجود ہے. یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے، جو کہ ہمارا عشاقان مصطفیٰ کا سلوگن ہے، الا رسول اللہ، الا رسول اللہ. یہ اس کتاب کا جو اردو ترجمہ بنتا ہے وہ بنتا ہے فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا رسول اللہ. بنیادی طور پہ یہ ڈاکٹر عبدالحمید صاحب ہیں، جو دمشق شام کے اندر موجود ہیں. ان کی یہ کتاب ہے اور انہوں نے اس کا ترجمہ اور تخصیص کیا ہے. اور بات خواتین حضرات یہاں تک نہیں ہے، اس میں سینکڑوں، غالباً 250 ایسے واقعات ہیں. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا جب پروگرام شروع ہوگا تو ڈاکٹر صاحب خود بھی اس کتاب کے اوپر بات کریں. اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں نثار النبی صاحب ہیں، ان کا بھی سیرت کے اوپر بڑا کام ہے. بڑی ہی ضخیم کتاب ان کی سیرت النبی کے اوپر موجود ہے. تو میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر عمران صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ جو کتاب میں نے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں اور تعارف آپ کرائیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جناب محترم پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب،
ماشاءاللہ یہ آپ کی محبت ہے، شفقت ہے کہ آپ گاہے بگاہے ان پروگرامز میں ہمیں دعوت دیتے رہتے ہیں اور بزرگوں کے حوالے سے چیدہ باتیں ہم گوش گزار کرتے رہتے ہیں اپنے نوجوان نسل کے۔ یہ جو کتاب میں نے ترجمہ کیا ہے یہ عبدالحمید کندہ صاحب کی کتاب ہے، جو دمشق کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جن صحابہ کرام نے، جن جانوروں نے، جن پرندوں نے، جن مخلوقات نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور آپ کی جان کی دفاع کے لیے پیش کیا، ان کے واقعات عبدالحمید کندہ صاحب نے اس کتاب میں جمع کر دیے ہیں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں نے اس کتاب کا آسان الفاظ میں ترجمہ کر کے اپنی قوم کے نوجوانوں کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارا سب کچھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قربان ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا جو ابتدائی تعارف ہے، آپ کا خاندانی احوال اور واقعات پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ بر صغیر میں اور پنجاب میں خاص طور پہ سہروردی سلسلے کو متعارف کروانے والی آپ ہستی ہیں، اور آپ کے بارے میں عمومی طور پہ علماء اور اولیاء اکرام یہ کہتے ہیں کہ آپ 7ویں صدی ہجری کے مجدد بھی تھے۔ تو آپ کے اجداد جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ قریش کے ساتھ تھا۔ آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ قریشی ہیں، اور والدہ محترمہ جو ہیں وہ حسنی سادات کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو آپ کے اجداد میں سے آپ کے دادا جان یا پردادا جان جو ہیں وہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے تو ملتان میں تشریف لے آئے، اور ملتان کے نواح میں انہوں نے قیام کیا، اور جہاں قیام کیا اسے آج کل اس علاقے کو کوٹ کروڑ یا کروڑ پکا کا علاقہ کہتے ہیں، وہاں پہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ چھوٹی ہی عمر میں آپ جو ہیں یتیم ہو گئے۔ حالانکہ یہ ہستیاں جو ہوتی ہیں ان کو یتیم تو نہیں کہا جا سکتا، یہ تو در یتیم ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی 20 پروگرام آپ نے بھی ہمارے ساتھ کیے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ کیے ہیں۔ بڑی بڑی جو شخصیات ہیں، جو ہستیاں ہیں، ان کے باپ خصوصی طور پہ وہ بچپن میں فوت ہوئے ہیں جی، اور جن سے اللہ نے بڑا کام لینا ہوتا ہے، میرا خیال ان کو اس امتحان سے، اس پائبل لائن سے گزارنا پڑتا ہے۔ پیر صاحب یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے وہ اتنی ہی آزمائشوں سے گزر کے اور کندن بن کے تو ظاہر ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے نا، آیتم من آیات اللہ، کہ اللہ کی آیتوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہوتی ہیں، یہ ہستیاں، تو اللہ نے اپنی نشانیوں کا اظہار تو کرنا ہے جی۔ اور پھر ایک اور بڑی بات جو علماء اکرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، اللہ کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہبر خود خدا ہے، اور پھر آپ کی امت کے جو جید اولیاء اکرام اس طرح سے ہوتے ہیں، ان کا استاد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہوتی ہے خاص طور پہ، اور اللہ کی ذات مبارک ہوتی ہے۔ میں نے اپنے پیشوا پاک حضرت پروفیسر سید محمد کبیر احمد مظہر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر تھا۔ کیا بات ہے، بڑا ان کی تحریریں میں نے بڑی پڑھی ماشاءاللہ آپ کے شیخ کی۔ فرمانے لگے کہ جب بندہ ایک مرید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے تو خود سے اپنے پیشوا کو اگر بیچ میں سے نکال دے تو وہ برباد ہو جاتا ہے، لیکن جو پیشوا سچے اور برحق ہوتے ہیں وہ مرید کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کو سلوک کی منازل طے کرواتے ہیں اور حضور کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دے دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ اور خود باہر نکل جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں پیش کر دیتے ہیں، اور خود بھی اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ خود پیچھے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تکمیل ہو گئی۔ تو ان ہستیوں کی پرورش اور ان ہستیوں کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ خداوند کریم کی ذات
اپنی ذاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی آزمائشوں میں سے گزار دیتا ہے. جناب اور ڈاکٹر یہ عمران گزر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کے جو شیوخ ہیں کن ہستیوں سے آپ نے فیض علم حاصل کیا؟ جی بالکل پیر صاحب، حضرت شیخ الاسلام غوث العالم حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ ذکر ہوا کہ چھوٹی سی عمر میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا. آپ نے 7 سال کی عمر میں حضرت نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے 7 قراءتوں میں قرآن مجید حفظ کیا، اور آپ قرآن مجید کو 7 قراءتوں میں پڑھ سکتے تھے. اور پھر 12 سال کی عمر تک آپ نے عبدالرشید کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ملتان کی ایک بڑی بزرگ ہستی تھی، بڑے کامل استاد تھے، ان سے آپ نے صرف نحو اور ابتدائی کتابیں پڑھی. لیکن پھر یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ اپنی جو علم کی پیاس تھی وہ بجھا نہ سکے. آپ نے پھر رخت سفر باندھا اور آپ خراسان میں چلے گئے، آپ بخارا میں چلے گئے، وہاں 7-8 سال وہاں پر رہے اور مختلف اساتذہ سے آپ نے مختلف علوم حاصل کیے. پھر بغداد میں تشریف لے گئے، پھر آپ مدینہ المنورہ میں 5 سال رہے ہیں، اور حضرت اس وقت کے بڑے مشہور محدث حضرت کمال الدین محمد یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے انہوں نے حدیث طیبہ 5 سال پڑھی. اور جب وہ حج کے لیے مکہ شریف جایا کرتے تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ مکہ شریف چلے جاتے، اور پھر واپس مدینہ المنورہ میں آ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ تعلیم بھی حاصل کرتے اور وہاں پر معتکف بھی رہا کرتے تھے. پھر آپ مکہ شریف چلے گئے تو وہاں پر ابو الحسن البکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بھی آپ نے حدیث طیبہ پڑھی. تو اسی طرح پھر ان اساتذہ سے آپ نے پڑھنے کے بعد پھر آپ جب بغداد شریف گئے، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو وہاں پر آپ صرف 17 دن رہتے ہیں، اور 17 دن میں آپ کے شیخ کامل جو ہیں وہ آپ کو خرقہ خلافت عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ آپ کے شیوخ تھے جن سے آپ نے مختلف علاقوں میں جا کر، مختلف قریوں میں جا کر، مختلف بلاد میں جا کر، مختلف شہروں میں جا کر آپ نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا، آپ نے حدیث طیبہ کا علم حاصل کیا، فقہ حنفی کا علم حاصل کیا، اور تصوف کا علم حاصل کیا. حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی مشہور زمانہ کتاب عوارف المعارف ہے اور سلسلہ سہروردیہ کے جو بانی ہیں، تو وہاں سے انہوں نے وہ کتاب بھی سبقاً پڑھی اور وہ کتاب اپنے ساتھ بھی لے کر آئے، اور یہاں پر آپ نے اس کی تعلیم و ترویج بھی کی. ماشاء اللہ. خواتین حضرات یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. خواتین حضرات آج ہم بات کر رہے ہیں خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا سالانہ عرس ہے، اور اب ہم نے نثار النبی صاحب سے بات کرنی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ملتان کیسے تشریف لائے، یہاں آپ کا جو سلسلہ بیت و خلافت تھا وہ کیسا رہا. آپ نے جو ایک تو خود خلافت دی، صوفیہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے لوگ پیدا کرنے ہوتے، افراد سازی کرتے ہیں. صوفی کا اور اس سے پیچھے بھی ہم جتنا پیچھے جائیں گے تو آدم علیہ السلام تک تمام ان ہستیوں نے افراد سازی کی ہے، مرد پیدا کی ہیں، ایسی سوسائٹی ڈیولپ کی ہے کہ جس سے آنے والی نسلیں ان لوگوں سے پھر فیض حاصل کرتی ہیں. جی نثار صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنے لیے چن لیتا ہوں، اور جو میری طرف آتا ہے چل کے اس کو میں اپنی راہیں دکھاتا ہوں. تو یہ لوگ چنی ہوئی ہستیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلے چنی ہوئی ہستیوں میں انبیاء ہیں، اور اس کے بعد اولیاء اللہ، یا جس طرح درجہ بدرجہ جو ہے سارے تشریف لائے ہیں. تو یہ آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، اور یہ بہت کامل ان ولی اللہ گزرے ہیں. تو آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے جب آپ کو 17 دن میں خلافت ملی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان کے مریدین نے کہ وہ تو ہم تو مدت ہوئی ادھر رہ رہے ہیں اور وہ صرف 17 دن میں ہی خلافت لے کے چلے گئے ہیں. تو آپ نے پیر و مرشد نے فرمایا کہ ان کی مثال، آپ کی مثال گیلی لکڑیوں کی سی ہے کہ جو مدت سے آگ پکڑ رہی ہیں تو وہ ان کو آگ نہیں لگ رہی، اور وہ سوکھی لکڑیاں لے کے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے عشق کی آگ فوراً ان میں بڑک اٹھی،
اور جب آپ خلافت لے کے آپ نے حکم فرمایا کہ آپ ملتان تشریف لے جائیں، تو یہاں پر آپ جب تشریف لائے تو یہاں پر بہت بڑا آپ نے ایک مدرسہ قائم فرمایا، جدید طرز کی یونیورسٹی کہہ لیں آپ، اور ان میں ہر شعبہ تھا، ہر ملک سے لوگ آتے تھے، اور وہاں پر بہت زیادہ کام ہوتا تھا، درس و تدریس ہوتی تھی، مختلف ملکوں کی زبانیں ان کو سکھائی جاتی تھیں، اور علوم ظاہری اور باطنی کی تکمیل کروائی جاتی تھی، اور آپ کی زیر نگرانی جب وہ تکمیل پا جاتے تھے تو ان کو مختلف ملکوں میں سامان تجارت دے کے بھیجا جاتا تھا، تاکہ وہ جا کے معاشی طور پر کسی کے آگے دستے سوال نہ پھیلائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے جی بالکل، کہ آپ نے لوگوں کو ان کے صحیح پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، ان کے پاؤں باوقار زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے۔ ماشاء اللہ، بالکل یہی بات ہے جی، باوقار زندگی، اور وہ لوگوں کو وہ تصوف کی تعلیم دیتے تھے، اور ان کو دین اسلام کی طرف راغب فرماتے تھے، اور یہ مختلف ملکوں میں بہت زیادہ تعداد کی تھی، کئی ملکوں تک دین اسلام انہوں نے پھیلایا۔ جی ڈاکٹر عرفان صاحب، آپ کی ذات کا جو ایک صوفی رنگ تھا، ہر بزرگ کا اپنا رنگ ہوتا ہے، اور جیسے سلاسل ہیں اور سلسلے کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، بندہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ تاثیر جذب ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو یہ تو ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوتا ہے، وہ جو ہاتھ ہے وہ کریم آقا کی ذات تک پہنچتا ہے، جو لڑی ہے، جو ایک زنجیر ہے وہ ہلتی ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ تو آپ کی شخصیت کا تصوف کے اندر کیا رنگ تھا، کس رنگ میں خود رنگے ہوئے تھے، پھر آپ آگے کیسے لوگوں کو اس رنگ سے مستفید کرتے تھے؟ پیر صاحب، آپ ان کا زمانہ دیکھیں، اس زمانے میں دو بڑی شخصیات جو ہیں اس علاقے میں قریب قریب موجود تھیں، ایک حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا بہت زیادہ اثر تھا، دلی تک آپ کا اثر تھا اور پورے پنجاب میں آپ کا اثر تھا، اور آپ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے صوفی تھے۔ دوسری بڑی شخصیت سندھ میں تھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً انہی دنوں میں۔ انہی اور آپ کے معاصرین ہیں اور آپ کے ساتھ رابطے میں، صحیح، صرف معاصرین ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ بڑا اچھا قریبی تعلق تھا ان دونوں ہستیوں کا۔ ملاقاتوں کی تاریخ ملاقاتیں ملتی ہے، بالکل خط و خطابت کی تاریخ ملتی ہے، بالکل آپ کی ملاقاتوں کا جو ہے روایات وہ موجود ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں ہندوستان میں کثرت غیر مسلموں کی تھی، لیکن جو ایک ٹرینڈ تھا وہ اسلام میں داخل ہونے کا تھا۔ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شریف میں جو ایک دیا جلایا تھا، اور پھر غیر مسلم پروانوں کی طرح اس میں وہاں آ کے جو داتا سے فیض لیا تھا آپ نے، بے شک بے شک، گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ تو وہ ایک جو شمع ادھر روشن کی تھی، اس کا نور جو ہے وہ پاک پتن شریف میں وجودن سے پاک پتن بن گیا، اور وہی نور تھا جو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان میں روشن کیا۔ آپ نے بات کی شروع میں کہ وہاں کے جو علماء تھے، علماء ظواہر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جو درویش ہوتا ہے نا، جو فقر والا ہوتا ہے، وہ باطن کو دیکھتا ہے۔ تو ظاہری طور پہ لوگوں کو بتانا، ان کو شریعت بتانا، ان کو تعلیمات دینا یہ ضروری تھا، لیکن آپ نے جس انداز میں، جس محبت کے ساتھ، کیونکہ شریعت جو ہے وہ ایک بالکل ٹو دا پوائنٹ اور ایک سٹرکٹ چیز ہے کہ وہ سٹرکٹ راستہ ہے، اس پہ آپ نے رہنا ہے، لیکن جو طریقت ہے نا وہ اس سٹرکٹنس کو محبت میں بدل دینے کا نام ہے، اور اس محبت کے ساتھ لوگوں کو نہ صرف دائرہ اسلام میں داخل کیا بلکہ ان کی تربیت کی اور ان کی کردار سازی کی، بلکہ یوں کہیے کہ آپ کا جو مدرسہ تھا وہ انسان سازی کا کارخانہ۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے آپ سے جو فیض پاتے، تو وہ بڑی خوبصورت مثال کسی بزرگ نے دی کہ ایک موم بتی کو روشن کریں اور اس سے آگے چاہے ہزاروں موم بتیاں روشن کر لیں، تو پہلی کا نور اور آخری کا نور ایک ہی ہے۔ تو یہ تو وہ جو قریش میں ایک دیا جلا تھا، خداوند کریم نے اس تاریکی میں اس نور کو پیدا کیا تھا، وہی نور تھا، اور اسی نور نے آ کے ادھر کی تاریکی کو دور کیا۔ جی عمران صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جو رنگ ہے، جو آپ رنگ لوگوں کو، رنگ ساز بھی تھے آپ، تو اب ہم نے بات کرنی ہے کہ آپ کا جو انداز تھا، جو آپ کا اسلوب تھا، جو تصوف میں آپ
لوگوں کو پیار محبت طریقے سلیقے سے ان کرتے تھے. آج نہیں عمران صاحب پرابلم سب سے بڑی یہ ہوئی ہے کہ ہم آؤٹ کر رہے ہیں طرح طرح ہیلے بہانے سے. اس بندے سے جس کے بارے میں کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے اس سے وضاحت بھی نہیں لیتے اور ہم اس کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے خرافات میں اس میں فتنوں میں اس میں گروپنگ میں اضافہ ہو رہا ہے. اسلام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو آپ طالبین حق کی جو تعلیم و تربیت میں آپ کا جو انداز تھا جو آپ کا اسلوب تھا جو طریقہ کار تھا اس پر روشنی ڈالیں. جی پیر صاحب بڑی اہم بات ہے کہ جتنے بھی صوفیاء ہیں بزرگان دین ہیں انہوں نے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں. بر صغیر میں تو جتنا بھی اسلام پھیلا ہے یہ صوفیاء کرام کے ہاتھوں سے پھیلا ہے. حضرت غوث العالم شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی ایک صوفی کامل بھی تھے ولی کامل بھی تھے اور آپ کا جو انداز تبلیغ تھا یہ بڑا اچھوتا تھا اور انوکھا تھا. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ظاہری طور پر بڑی ٹھاٹ باٹ سے رہا کرتے تھے چونکہ آپ زمیندار بھی تھے آپ کاروبار بھی کرتے تھے اور صوفیاء جس طرح دیگر صوفیاء فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح فقر و فاقہ کی زندگی نہیں گزارتے تھے. آپ ٹھاٹ پاٹ کی زندگی گزارتے تھے اور جو بھی آپ کی خانقاہ پہ آتا تھا چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے آپ اس کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے کیونکہ صوفیاء کا اصل میں مشن یہی ہوتا ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. تو الخلق عیال اللہ وہ کہتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور ہم نے ساری مخلوق کے ساتھ محبت کرنی ہے ساری مخلوق کی خدمت کرنی ہے. گناہ سے نفرت کرنی ہے گناہگار سے نفرت نہیں کرنی. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. تو وہ اس کنبہ خدا کو جو اشرف المخلوقات ان میں انسان ہیں وہ صوفیاء نہیں چاہتے تھے کہ یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں. وہ بڑی اس پر محنت کرتے تھے وہ بڑی محبت کرتے تھے اور ہر انداز اپناتے تھے تاکہ وہ غیر مسلم جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جائے اور ہمارے ساتھ وہ جنت کا مستحق ٹھہر جائے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملتان شریف میں رہ کر آپ نے بہت بڑی خانقاہ قائم کی بہت بڑا ادارہ بنایا بہت بڑا مدرسہ قائم کیا جہاں پر مختلف دنیا سے بڑے بڑے اساتذہ تشریف لاتے اور وہ مختلف اپنی زبانیں جو تھی جو اس بر صغیر کی زبانیں اس میں عربی فارسی اور دیگر جو یہاں پر علاقائی زبانیں تھیں وہ سکھائی جاتی. آپ مبلغین کو تیار کر کے مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے. جاوا سماٹرا ملائیشیا انڈونیشیا تبت بنگال افغانستان تو اس طرح سنٹرل ایشیا کی ریاستوں میں آپ کے جو مریدین تھے آپ کے جو مبلغین تھے جیسا کہ ذکر ہوا آپ ان کو کچھ پیسے اور رقم دے کر بھیجا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جا کر آپ نے فلاں علاقے میں جا کر پہلے کاروبار کرنا ہے. لوگوں کو سب سے پہلے آپ نے دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنا ہے مناسب ریٹ پر آپ نے چیزوں کو فروخت کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. پہلے اپنی ذات کے اوپر اعتماد بحال کرنا ہے پھر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. اب نثار صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے ویسے بات تو کی ہے لیکن مزید اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ غیر مسلم کو اسلام کے دائرے میں لے کر آنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پہلے بھی میں نے بات کی اب تو ہم بقدرے ہیں نا کہ مسلمان زیادہ ہمیں مل گئے ہیں ہمارا مقابلہ ہی مسلمان کے ساتھ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کن مراحل سے گزر کر لوگوں کو اسلام کے قریب کیا تھا ایسے ہی جو صحابہ ہیں اہل بیت ہیں تبع تابعین ہیں سب نے کام کیا ہے. تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ نے کیسے غیر مسلموں کو جو اپنے قریب کیا اس پر روشنی ڈالے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب یہ آپ کا پوری امت پر بڑا احسان ہے کہ آپ ماشاءاللہ ان چیزوں کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ جو ہے ہمارے لیے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. لوگوں کو دین اسلام کی طرف آپ بلائیں حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اگر آپ دیکھیں ایک ایک گھر گھر جا کے
آپ لوگوں کو کہ جی نماز پڑھیں، یہ کریں یہ کریں، یہ لوگ کوئی بھی نہیں کرتے ہیں جی۔ اگر آپ خود نمونہ بنیں، ان کے آگے نمونہ بنیں اور اپنی شخصیت کو آپ ایسا پیش کریں ان کے سامنے کہ وہ خود متاثر ہو جائیں۔ ہمارے پیر مرشد خواجہ گوہر الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ نماز پڑھنے جا رہے تھے، ایک بندہ سویا ہوا تھا، تو کسی نے کہا جناب یہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا، صبح کی نماز۔ آپ نے کہا وہ چلے جا پترا کی پتا نماز پڑھ کے ہی ستے آپ۔ تو اس بندے نے سن لیا اور ساری زندگی وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ ساری زندگی اس کی نماز چھوٹی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے ایسا طریقہ فرمایا تھا کہ اس وقت اتنی بڑی یونیورسٹی قائم فرمائی تھی اور ہر طرح کی ان کی ظاہری اور باطنی تکمیل ہوتی تھی، اور ہر بندہ ایک ولی آپ پیدا فرماتے تھے، اور وہ لوگوں کو جا کے اس طریقے سے اسلام کی طرف بلاتا تھا کہ وہ لوگ کھچے تلے آتے تھے۔ دیکھیں 99 لاکھ بندہ حضرت اپنا جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے مسلمان ہوا، اور آج ہم ان کی وجہ سے ہی ادھر مسلمان ہیں۔ حضرات آج ہم بات کریں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے عرس کے موقع کے اوپر آپ کی شخصیت کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان صاحب، اہل بیت سے جو آپ کی محبت تھی، جو عقیدت تھی، جو ایک عشق تھا، جو ایک ہوتا ہے نا ایک بے لوث سی محبت، ایک لگن، ایک تڑپ، ایک جنون، ایک بندہ سمجھتا ہے کہ اس میں میری نجات ہے، اس میں میری پناہ ہے، کیا فرمائیں گے؟ پیر صاحب، میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ آپ والدہ کی طرف سے حسنی ہیں، حسنی سید ہیں، والد کی طرف سے قریشی ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مولا کائنات کی شخصیت اور ان کے کردار کو دیکھیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 یا 3 یا 4 لوگ تھے، اس وقت آپ کا دفاع کرنے کے لیے جو بچہ بڑا بن کے سب سے سامنے آتا تھا نا، وہ مولا کائنات حضرت شیر خدا تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے خون کا جو اثر ہے وہ آگے آنا ہے کہ نہیں آنا؟ بے شک، بے شک۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ یہ جو اہل بیت کی اولاد ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، کمال ان کے اندر یہ خوبی ہے جو خاص طور پہ اولیاء اکرام جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، خاص خوبی یہ تھی کہ اپنے آپ کو سید نہیں سمجھنا بلکہ سیدوں کا غلام اور سیدوں سے محبت کرنے والا سمجھنا، کہ آیت مودت کی روشنی میں کہ حضور کے اس حکم کی تعمیل کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا اللہ کے حکم سے کہ میں نے جو نعمت تمہیں دی اور جو تم پہ احسان کیا، اس کے بدلے میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو ان ہستیوں نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے طریقے سے، اپنی تعلیم سے، ہر حوالے سے اہل بیت کے ساتھ محبت کا جو رشتہ ہے اس کو بھرپور انداز سے نبھایا، اور وہ محبت آپ کے اقوال میں بھی جھلکتی ہے اور آپ کے عمل سے بھی چھلکتی ہے۔ صحیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ جی عمران صاحب، آپ کے زہد و تقوی، عبادت اور ریاضت کا کیا عالم تھا، اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں پیر صاحب، جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں یہ سب جو ہیں، یہ ان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے ساتھ والہانہ ہوا کرتا ہے۔ یہ سارا دن مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، سارا دن مخلوق خدا میں دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کرتے ہیں، سارا دن مخلوق خدا کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور جو بھی سوالی آتا ہے ان کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے، جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے، وہ ان اللہ کے بندوں پہ لٹا دیتے ہیں۔ اور جب رات ہوتی ہے تو یہ رات کو پھر سو نہیں جایا کرتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح ساری رات اللہ کی بارگاہ میں رکوع میں، سجدے میں، قیام میں گزار دیا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، پھر بھی ساری رات آپ قیام میں گزار دیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے قدمین شریفین سوج گئے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا،
کہ اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طریقے پر عمل کرتے ہوئے اور سنت مطہرہ پر چلتے ہوئے یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اور بالخصوص آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں حضرت غوث العالم شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب رات ہوتی تھی تو رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مندانوں تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. تو وہ ساری رات تعلق مع اللہ میں وہ مشغول رہا کرتے تھے، وہ اپنا تعلق اللہ کی ذات بابرکات کے ساتھ وابستہ رکھتے تھے اور اللہ کی ذات سے وہ مانگا کرتے تھے. ساری رات اس کی بارگاہ میں سجدوں میں گزار دیتے تھے، رکوع میں گزار دیتے تھے، گڑ گڑاتے ہوئے دعاؤں میں گزار دیا کرتے تھے. اور جب صبح ہوتی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے تھے، یا اللہ تیرے جو مخلوق آج میری پاس آئے تو یا اللہ کوئی یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائے. آپ زہد کے بارے میں آپ یہ کہا کرتے تھے، کچھ لوگ آپ سے کہتے تھے کہ آپ تو زہد سے آراستہ نہیں ہیں، آپ تو بڑا اچھا کھانا بھی کھاتے ہیں، مہمانوں کو بھی اچھا کھانا کھلاتے ہیں، آپ اچھا لباس زیب تن کرتے ہیں، آپ کاروبار بھی کرتے ہیں، زراعت بھی کرتے ہیں، ایک بڑی زمین ہے آپ کے پاس. تو آپ فرمایا کرتے تھے زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے علیحدگی اختیار کر لی جائے اور دنیا کو بالکل فارغ کر دیا جائے، بلکہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اپنے دل کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے. میرے ہاتھ میں تو دنیا موجود ہے، میری جیب میں تو دنیا موجود ہے، میں اللہ کی مخلوق میں اس دنیا کو لوٹاتا ہوں، لیکن اس دنیا کا تعلق میرے دل کے ساتھ نہیں ہے، یہ میرے دل میں کبھی بھی داخل نہیں ہے. میرے دل میں اگر کچھ ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے. جی نثار صاحب کیا فرمائیں گے آپ کے وصال کا، آپ کے جنازے کا، آپ کی تدفین کا اور عرس مبارک کی جو تقریب ہے؟ ایک دفعہ آپ وظائف فرما رہے تھے تو آپ ایک باہر آپ کے بیٹے حضرت خواجہ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اور دوسرے بھی مریدان تشریف فرما تھے. تو اچانک ایک بزرگ نمودار ہوئے اور وہ خواجہ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بند لفافہ سار و مہر لے کے تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ آپ اندر جا کے اپنے والد صاحب کو یہ پیش فرما دیں. تو آپ وہ لفافہ لے کے اندر تشریف لے گئے تو اندر جا کے ان کو لفافہ دے کے واپس جب تشریف لائے تو وہ ایک دم سے غائب ہو چکے تھے. تو اچانک تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک بڑی درد بھری آواز آئی، الحبیب وصال الحبیب، کہ حبیب سے مل رہا ہے. اللہ. تو جب آپ فوراً اندر تشریف لے گئے ان کے بیٹے تو دیکھا تو آپ کے والد صاحب جو ہے وہ وصال فرما چکے تھے. ایک دم سے کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار ہو گئی اور انہوں نے اسی عالم میں حبیب سے مل کے آ. یہ لوگ جو ہوتے ہیں بڑے کریم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو مجھ کو بالکل بھولے ہوئے ہیں، اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے جسم کے جوڑ تھرک تھرک کے اپنے جسم سے علیحدہ ہو جائے. تو میری محبت کا حال تو یہ ان کے لوگوں کے لیے ہے، اور جو میری طرف چلتے ہیں اور میں ان کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں، ان کا کیا حال ہوگا. یہ لوگ میرے عاشق ہوتے ہیں. یا میں دیکھتا ہوں ان کے رو کے ان کے دل میری یاد میں گل گئے ہیں، وہ میرے دیدار کے لیے بےتاب ہیں، تو میں ان کے دلوں میں سوراخ کر دیتا ہوں. تو جب وہ چاہیں مجھے اپنے دل کے سوراخ سے جھانک کر دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی پیشوائی، یہی لوگ ہیں جو ہمارے جو پیشوا ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ ہم سب کا بالایمان. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں یہ بتائیے کہ جو آپ کا ظاہری اور باطنی علوم میں آپ کا مقام و مرتبہ، اس کے اوپر بات نہیں ہو سکی. بالکل پیر صاحب، میں نے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کو 7ویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے. جی. اور مجدد کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ علوم ظاہر اور علوم باطن دونوں کی تکمیل کرتا ہے اور دونوں کی تجدید کرتا ہے. اس زمانے میں چونکہ بہت سارے نان مسلمز جو تھے، ہندو خاص طور پہ، ہندو ہی تھے زیادہ یہاں پہ، تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل تو ہو رہے تھے. اب ان کی تکمیل کرنی، ان کو شریعت کے مطابق کرنا، اس کی بھی ضرورت تھی. تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں اس تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مابعوث کیے گئے تھے. تو لہٰذا آپ ظاہری علوم جیسے حضرت نے بتایا
کہ آپ نے اپنے زمانے کے جتنے بڑے بڑے مدارس تھے کوئی ایک مدرسہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں سے آپ نے اکتساب فیض نہ کیا ہو. آپ خراسان گئے, آپ بغداد گئے, آپ بصرہ گئے, اور آپ سینٹرل ایشیا میں گئے, آپ مکہ شریف میں گئے, آپ مدینہ شریف میں گئے, جتنے بڑے محدثین تھے, مفسرین کہیں بھی جہاز پہ نہیں گئے. ٹھیک ہے جی بھی ذرا بتا دیں, کہیں بھی جہاز پہ نہیں گئے, پیدل چل کے کتنا مشکل زمانے میں آپ نے جتنے سفر کیے, زیادہ تر, حالانکہ آپ کے پاس وسائل موجود تھے, لیکن زیادہ سفر جو ہے وہ روایت یہی ملتی ہے کہ آپ نے پیادہ کیے, تو پیدل سفر کیے, اور پیدل سفر کر کے ظاہری علوم بھی حاصل کیے. اور پھر جب آپ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے آپ اشش کر اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سفید باز آ گیا میرے پاس. اور پھر 15 دن کے اندر آپ کو جو خلافت اور خرقہ اور پوری خلافت تامہ عطا فرماتے ہیں, تو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس نے ہندوستان میں جا کے جو دیا جلانا ہے تو یہ پہلے سے تیار ہو کے آیا تھا, اور میرے سے یہ بس میں نے یہ ایک جیسے کہتے ہیں, مثال دیتے ہیں کہ ایک تیلی لگا دی اور اس کے ساتھ بھانبڑ مچ گیا, تو میں نے تو وہ مچا دی ہے اور اب یہ جا کے وہاں روشنی کو پھیلائے گا. تو آپ نے نہ صرف ظاہری علوم کی ترویج کی, اور اس کے لیے آپ نے تمام اسباب پیدا کیے, اور وہ اسباب جو ہے وہ ڈسکس ہو چکے ہیں آلریڈی. اسی طرح آپ نے باطنی علوم اور روحانیت جو ہے اس کی بھی تجدید کی, اور اس کو بھی شریعت کے موافق کیا. کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ پراپر ایک نظریہ تھا حضرت خواجگان چشت کا کہ جیسے بھی ہے نا, ان لوگوں کو محبت کے ساتھ ایک بار اسلام میں داخل کریں, جب یہ داخل ہو جائیں گے پھر آہستہ آہستہ ان کی تربیت کریں, سناؤ نہیں جیسے بھی ایک بار یہ اسلام میں داخل ہو, اللہ سے قریب کر, ٹھیک ہے, اسلام میں داخل. دیکھیں خدا کی وہ تقوی جو ہے اس کی پہلی شرط جو ہے وہ اسلام ہے, دین اسلام میں داخل ہو جانا ہے. دال کھلاؤ ان کو. ہاں جی, انہوں نے وہ پنجابی چ کہندے نا پراگے پر کے اسلام داخل کی. ان ضرورت ایسی کہ وہ جڑے اسلام چ آ گئے نے انہاں نو بڑے پیار دے نال, محبت دے نال, اپنائیت دے نال انہاں نو لے کے تے انہاں نو اسلام دی شریعت جیڑی وہ سکھائی جائے. تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ شریعت ان کے اوپر اس طرح سے ان کو اپنی تربیت سے نوازا کہ شریعت ان کے اوپر وارد ہو گئی. اور آپ کے جو خلفاء ہیں, آپ کے جو مریدین ہیں, ان پہ شریعت وارد تھی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کے جو ہم علماء ہیں, اولیاء ہیں, ان کا ذکر کریں. ہاں جی, آپ کے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہم اثر لوگ ہیں, جیسے پہلے ذکر ہو چکا, حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. آپ کے پیر و مرشد حضرت قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کئی ملاقاتیں ہیں. حضرت قطب صاحب بھی یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے ان کی خانقاہ میں, اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بھی وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے ان کی خانقاہ میں. تو حضرت یہ بات حضرت محبوب علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی دلی میں گئے ہیں حضرت قطب صاحب کی بارگاہ میں, تو وہاں پر تو قوالی کا ماحول تھا, محفل سماع تھی, تو قوال یہ شعر پڑھ رہا تھا, حاجی بسو کعبہ میرود من بسو یار. تو جب یعنی کہ حاجی جو ہے یہ کعبے کی طرف جا رہا ہے اور میں اپنے محبوب کی طرف جا رہا ہوں, جس کے ساتھ جو ہمارا محبوب حقیقی ہے. تو اس شعر کے اوپر حضرت قطب صاحب بھی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کئی پہر جو ہے وہ اس پہ آپ رقص کرتے رہے اور وجد کے عالم میں رہے. تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر ہیں, جیسے ذکر ہوا حضرت عثمان مروندی, لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ 4 یار ہوا کرتے تھے. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی, حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت عثمان مروندی, لال شہباز قلندر, اور حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ 4 یار ہوا کرتے تھے, اور مختلف آج بھی ان کی جگہ موجود ہیں کہ جہاں پر یہ سندھ میں, پنجاب میں, مختلف جگہوں پہ یہ 4 یار اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے. حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا, وہ ملتان کا رہنے والا تھا, تو وہ جنت
جنت میں ٹہر رہا تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ تو بڑا گناہگار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کرم فرمایا کہ تجھے جنت عطا ہو گئی؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضور بابا صاحب، میں ایک دفعہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ سے گزر رہا تھا، تو میں نے آپ کی دستبوسی کی ہے، اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی ہے، اس دستبوسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جی نثار صاحب، آخر میں کیا فرمائیں گے آپ کا وصال مبارک 7 صفر اور 661 ہجری کو بمطابق 21 دسمبر 1262 عیسوی وہ 661 ہجری ہوا، اور جب آپ اپنے حلقہ حقیقی سے ملے، اب ہر 7 صفر کو آپ کا وہاں پر عرس مبارک ہوتا ہے، بہت دور دور سے پورے ملک سے لوگ یوگ دک جوڑ تشریف لاتے ہیں، اور ایک بہت عید کا سما ہوتا ہے پورے ملتان میں، اور آپ کا مزار مبارک بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین حضرات، ہم نے آج بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کی ذات کے اوپر بات کی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ بزرگ ہیں کہ جن کے ہم مقروض تھے، ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ان کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ان لوگوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا، ان لوگوں نے ہمارے بڑوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے، اور خدا نخواستہ یہ اسلاف ہمارے نہ ہوتے تو آج وہی ہمارا حال ہونا تھا جو دیگر ہندو کی بات ہو رہی ہے، سکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم ان کے عقیدت مند ہیں، ان کے نیاز مند ہیں، ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی برکت سے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔